ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پاکستان میں پورے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس حوالے سے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، مظاہرے ہوئے، مظاہرین نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور رات ہی سے کئی سری نگر کی سڑکوں پر عمران خان زندہ باد، جنرل قمر جاوید باجوہ زندہ باد اس قسم کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ پاکستان کے ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا گیا تھا۔ پاکستان میں بھی سیاسی سطح پر سیاسی جماعتوں نے اور دیگر حلقوں نے، گروپوں نے پورے جوش و جذبے سے 5 فروری کا دن منایا۔ یکجہتی کی گئی کشمیریوں کے ساتھ۔ اس حوالے سے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور کوہالہ پل پر ہر سال کی طرح ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ مزید یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر میں جا کے جلسے کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے جلسوں میں شرکت کی گئی۔ صدر عارف علوی نے قانون ساز اسمبلی میں خطاب کیا اور اس کے بعد عمران خان بھی آزاد کشمیر میں گئے۔ ان کا الگ جلسہ ہوا، پی ڈی ایم کا الگ جلسہ ہوا۔ عمران خان نے جو کچھ اس میں کہا زیادہ تر کشمیر کے حوالے سے بات کی اور آخر میں وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ میں کسی صورت میں NRO اپوزیشن کو نہیں دوں گا، حالانکہ اس موقع پر ایسی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر مریم نواز شریف اور دیگر لوگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر میں جلسے کے لیے گئے۔ مریم نواز شریف کا اول سے لے کے آخر تک خطاب عمران خان کے خلاف تھا۔ بار بار یہ کہتی رہیں کہ انہوں نے سقوط کشمیر کر دیا ہے، انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہوتا تو کشمیری سری نگر میں اور دوسرے شہروں میں عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصویریں نہ اٹھائے پھر رہے ہوتے، ان کے پوسٹر نہ لگے ہوئے ہوتے، وہاں پہ مریم نواز کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، وہاں پہ نواز شریف کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی مدح سرائی کی جا رہی ہوتی، لیکن ایسا بالکل وہاں پہ نہیں ہوا۔ انہوں نے جو پوسٹر لگائے، انہوں نے جو نعرے لگائے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اس جلسے سے، پی ڈی ایم کے اس جلسے سے مریم نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نواز شریف نے کشمیریوں کے لیے ڈھیروں سلام اور دعائیں بھیجی ہیں۔ نواز شریف کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ مریم نواز شریف یہ بھی کہہ دیتی اور اتنا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے کہ نواز شریف مودی کی تقریب حلف برداری میں گئے، لیکن خارجہ پالیسی کے طے کردہ اصولوں اور روایات کے برعکس کشمیری قیادت سے ملاقات نہیں کی، بلکہ سجن جندال کی پارٹی میں شرکت کی۔ سجن جندال کون ہے؟ اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ نواز شریف کی مری میں سجن جندال سے خفیہ ملاقاتیں ایک طرف، مریم نواز کے سجن جندال کے لیے ٹویٹ بھی سب کچھ عیاں کر گئے۔ سابق پاکستانی سفارتکار تسنیم اسلم کے بقول نواز شریف کی جانب سے نئی دہلی دورے پر کشمیری قیادت سے ملاقات نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے حریت قیادت سے ملاقات کی تو بھارت نے اعتراض کیا اور خارجہ سیکرٹریز کی طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی۔ تسنیم اسلم کے مطابق نواز شریف دور میں پاکستانی وزارت خارجہ بھارت کے خلاف سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ سابق سفارتکار عبدالباسط نے دعویٰ کیا کہ دفتر خارجہ کی بعض اعلیٰ شخصیات کی جانب سے نواز شریف کی بھارت نواز پالیسی کو آگے بڑھانے کے نتیجے میں ڈان لیکس کا معاملہ سامنے آیا۔ سابق سفارتکار کے مطابق نواز شریف کا بھارت میں کاروبار ہے اور ان کے خاندان کے ایک فرد نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں انہیں کئی بار بھارتی شہریوں کو ویزے جاری کرنے کا کہا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں ہے، یہ حمزہ شہباز کا چھوٹا بھائی سلمان شہباز ہے، جس پر عبدالباسط نے بعض شخصیات کو اپنی ثواب دید پر ویزے جاری بھی کیے۔ اور اب مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف نے کشمیریوں کے لیے ڈھیروں سلام اور دعائیں بھیجی ہیں۔ نواز شریف کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ عبدالباسط یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ دہلی میں میاں نواز شریف گئے تو انہوں نے ضد کی کہ وہ سجن جندال سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا مناسب نہیں ہوگا، آپ ان سے ملاقات نہ کیجیے، لیکن نواز شریف بضد رہے
اور حریت رہنماؤں سے ملاقات کی بجائے سجن جندال سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ جب عبدالباسط نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، نواز شریف نے کہا کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے مری میں نواز شریف نے 1 to 1 سجن جندال سے ملاقات کی تھی، اسی طرح وہ دہلی گئے تو وہاں بھی سجن جندال سے اکیلے میں ان کی فیملی کے ساتھ ملے تھے۔ یہ وہ نواز شریف ہیں جن کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور کشمیریوں کے لیے وہ کس حد تک آگے گئے تھے وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔